الله والله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے فطرت کے مطابق، انسان کی طبیعت کے مطابق احکام دیے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں اور جتنے مسائل ہیں، وہ سب انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان ہونے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی پیدا ہو جائے، کھانے پینے لگ جائے، کمانے لگ جائے اور اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے انسان کو انسان بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے احکام بھیجے، کتاب نازل کی، احکام و مسائل کے ذریعے انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی۔ اسلامی احکام و مسائل میں ایک اہم اور فطری مسئلہ طہارت کا ہے، صاف صفائی، ستھرائی، پاک صاف رہنا۔ طہارت اور نظافت یہ اسلام کا طرۂ امتیاز ہے۔ اسلام سے پہلے جو بڑے بڑے مذاہب تھے، یہود و نصارہ، ایک دور میں ان کا مذہب رائج تھا، عیسائیت، نصرانیت، ان کے یہاں طہارت اور نظافت کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، بلکہ ان کے یہاں نہ نہانا، غسل نہ کرنا، پانی استعمال نہ کرنا، یہ بہت بڑی چیز تھی۔ اور ہمارے یہاں برادران وطن کا جو مذہب ہے، ان کے یہاں بھی ایک دور میں یہ بات رہی کہ غسل کرنا، نہانا دھونا، صاف صفائی رکھنا یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے۔ مہینوں گزر جاتے تھے، لوگ غسل نہیں کرتے تھے، نہاتے نہیں تھے، پانی استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام، اس نے اپنے ماننے والوں کو صاف صفائی کا حکم دیا، طہارت کا حکم دیا، بدن دھونے کا حکم دیا، میل کچیل دور کرنے کا حکم دیا،
کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا، جسم کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا۔ یہ اسلام کا ایک کرۂ امتیاز ہے، ایک شناخت اور پہچان ہے۔ طہارت اور نظافت اسلام کا اٹوٹ حصہ ہے۔ کوئی میلا کچیلا رہ کر، گندا رہ کر سچا اور پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کن کن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک آیت میں اس کا ذکر کیا گیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکی، صفائی ستھرائی، نظافت اختیار کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جس چیز سے محبت کرے اور جس چیز کو پسند کرے، اس سے بہتر چیز دنیا میں کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ بزرگوں نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ جنت میں جو داخل ہونے والے لوگ ہیں، ان میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کاملین ہیں، یعنی انہوں نے گناہ نہیں کیے، بالکل کامل مکمل ہیں، جیسے انبیاء ہوتے ہیں، جیسے صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں۔ لیکن جنت میں جانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو کاملین تو نہیں ہیں لیکن تائبین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک بزرگ اللہ سے دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں کاملین میں شامل فرما کر جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے، جنت میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی دروازہ تھوڑی ہے۔ اگر تم کامل نہیں بن سکتے ہو تو تائب، گناہوں سے معافی مانگنے والا بن کر بھی جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ جیسے کاملین جنت میں جائیں گے ویسے تائبین بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور دوسرے ٹکڑے میں فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور طہارت پسند لوگوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں غور کیجئے، توبہ اور طہارت دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ بیان فرمایا اور دونوں سے اپنی رضامندی اور محبت کو جوڑ دیا کہ اللہ توبہ کو بھی پسند فرماتا ہے، طہارت کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ توبہ بھی ایک طہارت ہے۔ جیسے ہم اپنے جسم کو دھوتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اسے طہارت سمجھتے ہیں، ایسے ہی توبہ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی طہارت ہے۔ کیسے؟ جب میل کچیل، گرد و غبار اور گندی چیزیں ہمارے جسم پر لگتی ہیں، ہمارے کپڑوں میں لگتی ہیں، تو ہمارا کپڑا، ہمارا جسم میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ پسینے ہو جائیں تو اس میں سے بدبو بھی آتی ہے، اور اسی حالت میں بہت دنوں تک رہ جائیں تو جسم مہکنے لگتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ظاہری جسم کا مسئلہ ہے۔ یہ میل کچیل وہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ صاف، شفاف، سفید کپڑا پہنے ہوئے ہوں اور اس میں کوئی داغ دھبا لگ جائے، کیچڑ لگ جائے، تیل لگ جائے تو وہ گندگی ہمیں نظر آتی ہے اور ہم اسے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ہے طہارت۔ ٹھیک ایسے ہی
جب ہم میں سے کوئی شخص چھوٹا یا بڑا گناہ کرتا ہے، اس نے نماز چھوڑ دی یا غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مار دیا، چوری کر لی، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، کوئی بھی اس نے گناہ کیا، تو اس گناہ کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک صاف ستھرا کپڑا پہننے والا شخص جھوٹ بول دے، غیبت کر دے، تو اس کا میل کچیل اور اس کی گندگی کپڑوں پہ نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ والوں سے اگر پوچھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے، تو وہ فرمائیں گے کہ اس گناہ کی وجہ سے تمہارے جسم پر، تمہارے کپڑوں پر اگرچہ کوئی گندگی نہیں آئی، لیکن تمہارے دل پر گندگی آ گئی، تمہارا دل میلا کچیلا ہو گیا، اس دل میں تاریکی آ گئی، اب اس میں اللہ کا نور، اللہ کی روشنی موجود نہیں رہی۔ لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اس کا دل کا میل اور اس کے دل کی گندگی دھل جاتی ہے، دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اس کے دل پر جیسے میل ہی نہیں تھا۔ اور جب ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر گندگی لگتی ہے، ہم صابن سے دھو دیتے ہیں، پانی سے دھو دیتے ہیں، وہ گندگی صاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو توبہ اور استغفار دل کا میل کچیل صاف کرتا ہے، اور پانی، صابن کا استعمال انسان کے ظاہری جسم اور کپڑوں کو صاف کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دونوں کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، کیونکہ توبہ سے ان کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور طہارت کو بھی پسند فرماتا ہے، کیونکہ طہارت سے ان کا جسم اور ان کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں میں، جسمانی طہارت اور قلبی طہارت، ان دونوں میں قلبی طہارت سب سے زیادہ اہم ہے۔ دل کا صاف ستھرا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جب دل صاف ستھرا ہوگا تو انسان کا جسم، انسان کا کپڑا بھی صاف ستھرا ہوگا۔ اسی لیے جن کا دل جتنا زیادہ میلا ہوتا ہے، وہ اس قدر اور اتنا ہی زیادہ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور جن کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، ان کو اگر ذرا بھی گندگی لگ جائے، ذرا بھی میل کچیل لگ جائے، پیشاب کا کوئی قطرہ لگ جائے، خون کا کوئی قطرہ لگ جائے، تو ان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ جب تک کپڑے بدل نہ لیں، جب تک غسل کر نہ لیں، انہیں چین نہیں آتا، کیونکہ دل صاف ہے۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے طہارت اور نظافت کی طرف میلان کس قدر ہے۔ طہارت اور نظافت کی طرف میلان اسی کو زیادہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں دونوں طرح کا پیغام دیتی ہے کہ دل کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اسلام صاف صفائی کا مذہب ہے، صاف صفائی کی تعلیم دیتا ہے۔ گندگی، میل کچیل، بدبودار جسم اور کپڑوں کا رہنا، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہے، اور طہارت اختیار کرنے والے، صاف صفائی اختیار کرنے والے بھی پسند ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی قیمتی بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایمان کا کچھ حصہ بھی ہمارے دل و دماغ میں ہوگا تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت، پاکی، صاف صفائی، ستھرائی، یہ آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان صاف صفائی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی گندا رہتا ہے، میلا کچیلا رہتا ہے، غسل واجب ہونے کے باوجود غسل نہیں کرتا ہے،
تو ایسے آدمی کے پاس صرف آدھا ایمان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ تو آدھے ایمان کے ساتھ گیا۔ اس لیے ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے۔ پاک صاف کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ایسی حالت میں ہو کہ اس پر کوئی غسل واجب نہ ہو، ناپاک نہ ہو۔ ناپاک رہنا، ایسی حالت میں رہنا جس پر غسل واجب ہوتا ہے، یہ آدھے ایمان کو گویا ختم کر دیتا ہے۔ آدھا ایمان کیسے ہے؟ صاف صفائی آدھا ایمان، بقیہ چیزیں آدھا ایمان میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آدھا ایمان، اور صاف صفائی، طہارت یہ آدھا ایمان۔ محدثین فرماتے ہیں کہ انسان کا، مسلمان کا ایسی حالت میں رہنا ضروری ہے کہ ایمان اس کے اندر موجود ہو اور طہارت اور نظافت کا زیور سے آراستہ ہو، یعنی کفر و شرک سے تخلیہ، کفر و شرک سے خالی ہونا، یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور طہارت اور نظافت سے تحلیہ، زیب و زینت، یہ بھی ضروری ہے۔ انسان کے لیے تخلیہ بھی ضروری ہے، تحلیہ بھی ضروری ہے۔ تخلیہ کفر و شرک سے پاک ہونا، کفر و شرک سے خالی ہونا، اور تحلیہ نظافت اور طہارت سے آراستہ ہونا۔ اس اعتبار سے یہ آدھا ایمان ہے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز اور ایمان ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ جو نمازی ہے وہی صاحب ایمان ہے، جو بے نمازی ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے، گنہگار مسلمان تو ہے، لیکن سچا پکا مومن نہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے تو کفر کر دیا، گویا اسلام چھوڑ دیا اس نے۔ تو نماز اور ایمان یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ گویا نماز ایمان کی پہچان ہے، جو نمازی وہ صاحب ایمان ہے، جو بے نمازی ہے وہ اسلام کا ماننے والا تو ہے لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں بہت کمزور ہے یا نہیں ہے۔ تو ایمان اور نماز یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، غسل بھی ضروری ہے، وضو بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو خود پاک صاف رہنا چاہیے، اپنے بال بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرنا چاہیے، اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے گلی کوچوں کو صاف رکھنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں کو صاف رکھنا چاہیے، کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے، گاڑی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اپنی دکان اور جو بھی چیز ہمارے پاس ہے سب کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ یہ طہارت اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اسلام کی پہچان اور شناخت ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم اور آپ طہارت کا مطلب صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ غسل کر لیا جائے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے جائیں۔ اسی لیے بیت الخلاء اور استنجا خانہ کا نام بھی طہارت خانہ رکھ دیا، غسل خانے کا نام طہارت خانہ رکھ دیا کہ بس غسل کر لیا، استنجا کر لیا، پیشاب پخانہ کے بعد پاکی حاصل کر لی، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، طہارت ہو گئی۔ یہ طہارت کا ادنا درجہ ہے، چھوٹا درجہ ہے، اگرچہ ضروری ہے لیکن یہ طہارت کا چھوٹا درجہ ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے بھی امام، فقہ کے بھی امام، بڑے درجے کے بزرگوں اور مصنفین میں ان کا نام آتا ہے۔ ان کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، بہت اہم کتاب ہے۔
उसमें उन्होंने तहारत के 4 दर्जे लिखे हैं। तहारत 4 किस्म की होती है। पहली किस्म की तहारत हमारे जिस्म का पाक साफ रहना, तहारतुल ज़ाहिर अनिल खुब्स वल हदस, पेशाब पखाना करने के बाद हमने पाकी हासिल कर ली, गुस्ल वाजिब हुआ तो पाकी हासिल कर ली, वुजू वाजिब हुआ तो वुजू कर लिया, साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। ये तहारत की पहली किस्म है और पहला दर्जा है। अभी इसके आगे भी तहारत है। तहारत की दूसरी किस्म है ततहीरुल जवारे अनिल आसाम। हम लोग नहीं जानते। तहारत का दूसरा दर्जा, ऊपर वाला दर्जा यह है कि हमारे जिस्म से गुनाह सरजद न हो, हमारे जिस्म से गुनाह सादिर न हो। यह तहारत का अगला स्टेज है। यानी जब इंसान पाक साफ हो गया, वुजू कर लिया, गुस्ल कर लिया, तो तहारत के पहले स्टेज पर पहुंचा, पहले जीने पर पहुंचा। अभी उसको ऊपर जाना है। अब जाहिर है कि एक जीने पे पांव रख के हम बस वहीं खड़े रहे तो वहीं खड़े रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। तो तहारत का दूसरा दर्जा है ततहीरुल जवारिह अनिल जराइम वल आसाम, गुनाहों से, जुर्म से, गलत कामों से अपने हाथ को, अपने पांव को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को, अपने जिस्म के हर हिस्से को महफूज रखना। यह तहारत का दूसरा स्टेज है। यह भी तहारत है। जब दूसरे स्टेज पर आप पहुंच गए, आपका जिस्म भी साफ सुथरा, आपका बदन, आपके कपड़े साफ सुथरे और आपके जिस्म से गुनाह सरजद नहीं हो रहे, आंखें गुनहगार नहीं है, जुबान गुनहगार नहीं है, नाक और हाथ, पांव, दिल ये सब गुनहगार नहीं है, तो अब तहारत का तीसरा स्टेज आता है ततहीरुल कल्ब अनिल अखलाकिल मज़मूमा। अपने दिल को बुरे अखलाक से पाक करना। हमारे हाथ पाक हैं, हमारा हाथ गुनहगार नहीं है, हमारी आंख साफ सुथरी है, हमारी आंखों ने गुनाह करना छोड़ दिया, हमारे पांव साफ सुथरे हैं, बावजू हैं, बागुस्ल हैं और हमारे पांव से गुनाह सरजद नहीं हो रहे हैं। तो अब तीसरा स्टेज आता है कि हमारा दिल बुरे अखलाक से पाक हो जाए। बहुत से गुनाह वो हैं जो दिल से होते हैं, जैसे तकब्बुर करना, ये दिल की बीमारी है। अपने को बड़ा समझना, किसी को हकीर समझना, छोटा समझना, हसद करना, दूसरों की नेमत देखकर यह सोचना कि अल्लाह ताला इससे ये नेमत खत्म कर दे, मुझे दे दे, हसद करना, ये सब दिल की बीमारियां हैं। दिल की बीमारियां भी बहुत हैं। बुजुर्गों के पास बैठने से, बुजुर्गों की मजलिसों में जाने से दिल की बीमारियों का इल्म होता है। हम समझते हैं बस दिल की बीमारी हार्ट अटैक है, वो तो जाहिरी बीमारी है, तिब्बी बीमारी है। अगर हमारे दिल में हसद है, गीबत करने का शौक है, अपने को बड़ा समझने का शौक और बीमारी है, ये सब भी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं। बुरे अखलाक से अपने दिल को पाक करना, ये तहारत का तीसरा स्टेज है। अगर किसी को ये तहारत हासिल हो गई तो तहारत का आखिरी स्टेज, चौथा स्टेज ये है तहारतुस सिर अम्मा सिवल्लाहि ताला, अपने दिल को ऐसा बना देना कि अल्लाह के अलावा किसी और का ख्याल ही ना आए। ये दिल मरकज़े मोहब्बत इलाही है, अल्लाह की मोहब्बत का मरकज है। किसी को अगर अल्लाह को देखने की ख्वाहिश हो इस दुनिया में, तो अपने दिल में अल्लाह को देख सकता है, अपने दिल में अल्लाह का एहसास कर सकता है। लेकिन ये कब हासिल होगा? जब तहारत का पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज हासिल हो जाए, तो फिर तहारत का चौथा स्टेज हासिल होता है। और आमतौर से ये तहारत का चौथा स्टेज अंबिया को हासिल रहता है, सिद्दीकीन को हासिल रहता है। लेकिन हम सब इसकी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे दिल में भी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह का गुजर बसर ना हो, हमारा दिल सिर्फ अल्लाह की याद से भरा हुआ हो। ये तहारत के 4 दर्जे हैं। हमने पहला दर्जा इख्तियार किया और छुट्टी ले ली। पहला दर्जा बस
اختیار کر لینا وہ تو نماز روزہ کے لیے ضروری ہے اور اس سے یہ عبادتیں انجام پاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنے پورے جسم سے پورے جسم کی گناہوں سے محفوظ رکھنا یہ بھی طہارت ہے، برے اخلاق سے دل کو محفوظ رکھنا یہ بھی طہارت ہے، اور اپنے دل میں صرف اللہ کا خیال لانا، غیر اللہ کا خیال نکالنے کی کوشش کرنا یہ بھی طہارت ہے۔ ان چاروں طہارتوں کا حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور الطہور شطر الایمان میں طہارت ان سب کو شامل ہے، ان اللہ یحب المتطہرین میں یہ سب شامل ہے۔ اب یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ طہارت کا جو پہلا اسٹیج ہے، اپنے اعضاء کو، ہاتھ پاؤں کو دھونا، صاف ستھرا رکھنا، غسل واجب ہو جائے تو غسل کر لینا، وضو واجب ہو جائے تو وضو کر لینا۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نوجوانوں کی، مسلمانوں کی، بچیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین بڑا سا باتھ روم ہو، اس میں شاور ہو، نل ہو، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو، اچھا سے اچھا صابن ہو، خوشبو بھی پھیلی ہوئی ہو، بہترین تولیہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن زندگی گزر جاتی ہے، کسی مفتی سے یہ نہیں پوچھتے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کیا غسل صرف اس کا نام ہے کہ شاور کے نیچے بیٹھ کے پانی بہا لیا، ٹھنڈے ہو کر نکل گئے، باتھ ٹب میں لیٹ گئے، 1 گھنٹے تک لیٹے ہوئے وقت برباد کر رہے ہیں، بس نکل گئے، ہو گیا غسل؟ نل کو اسٹارٹ کیا، پانی اپنے جسم پر ڈالا، نکل آئے، ہو گیا غسل؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ غسل فرض کب ہوتا ہے۔ غسل 3 وقت میں فرض ہوتا ہے۔ ایک تو منی کے خروج کی وجہ سے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ برا خواب دیکھتا ہے جس کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے ایک گاڑھی چیز نکلتی ہے جسے منی کہتے ہیں، اور اس کیفیت کو احتلام کہتے ہیں، اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نابالغوں پر یہ مرحلہ گزرتا نہیں ہے، یہ بالغوں پر ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز، برا خواب دیکھنے کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے اگر منی نکلی تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اب آدمی ناپاک ہو گیا۔ اور دوسری چیز، اگر انسان شادی شدہ ہے تو جمع کرنے کی وجہ سے، بیوی سے ملاقات کرنے کی وجہ سے، بیوی سے ملاقات کرنے کی وجہ سے میاں بیوی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو صرف عورتوں کے ساتھ خاص ہے، جب عورتوں کو ماہواری آتی ہے یا ولادت ہوئی، جس کو حیض اور نفاس کہتے ہیں، ماہواری ختم ہونے پر، ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کے ختم ہونے پر عورتوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 3 موقع ہیں جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب اور فرض ہوتا ہے۔ اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ جنبی ہے، ناپاک ہے۔ اب غسل کیسے کریں گے؟ اب جو آدمی جس کو احتلام ہوا یا جس نے بیوی سے ملاقات کی، یا وہ عورت ہے حیض نفاس کے خون سے پاک ہوئی، تو اب صرف بدن پہ پانی ڈال لینے سے پاک نہیں ہوں گے، ہزاروں لیٹر پانی ڈال لیا جائے انسان شرعی اعتبار سے پاک نہیں ہو سکتا۔ پاک کب ہوں گے؟ پاک ہونے کے لیے 3 فرائض ہیں اور 5 سنتیں ہیں، ان کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز، فرض کے درجے میں کلی کرنا، اچھے طریقے سے کلی کرنا، منہ بھر کے پانی لینا، غرارہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر جو فرض کے درجے میں ہے، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، بالکل اوپر کھینچنا ضروری نہیں، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور اس کے بعد اس طرح سے اپنے جسم پر پانی بہانا کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے، کوئی بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ فرض کے درجے میں ہے۔ یہ 3 کام اگر کوئی کرے گا تو اس کا غسل ہوگا اور وہ پاک بنے گا، اس کے بغیر پاکی نہیں حاصل ہو سکتی۔
और इसके साथ 5 सुन्नतें भी हैं। सबसे पहले पाकी हासिल करने की नीयत कर लेना, भाई हम पाक हो रहे हैं, खाली नमाज की नीयत नहीं है, पाकी की भी नीयत है, नीयत करना, सोचना। और दूसरी चीज सुन्नत के दर्जे में इस्तिंजा कर लेना, और इस्तिंजा करने के बाद अगर जिस्म के किसी हिस्से में नापाकी लगी है, मनी लगी है या कोई और खून का धब्बा लगा है, उसको रगड़ के साफ कर लेना। उसके बाद जैसे नमाज के लिए हम वुजू करते हैं वैसा वुजू करना, उस तरह से पूरे तौर पर 3-3 बार जैसे हम कुल्ली करते, नाक में पानी डालते और जो जो चीजें वुजू में करते हैं उन चीजों का इख्तियार करना। और उसके बाद एक चीज, उससे पहले दोनों हाथ गट्ठों तक धो लेना, वो रह गई थी। दोनों हाथ यानी नियत करने के बाद दोनों हाथ गट्ठों तक धो लेना, इस्तिंजा कर लेना, वुजू कर लेना। और 5वीं चीज, जो हम पानी बहा रहे हैं अपने जिस्म पर, कम से कम 3 मरतबा पानी बहाना, कम से कम 3 मरतबा। ये 5 सुन्नतों के साथ और 3 फर्ज के साथ जो शख्स गुस्ल करेगा वही पाक होगा। इन 3 चीजों को छोड़कर अगर कोई गुस्ल करता है तो वो कभी पाक नहीं हो सकता है। उसके बाद उसका वजू भी दुरुस्त नहीं और उसकी नमाज भी दुरुस्त नहीं। और अगर खवातीन हैं, अगर वो जूड़े बांधे हुए हैं तो उस पे भी पानी इस तरह से बहाना और पहुंचाना कि बालों का अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल तर हो जाए। बेहतर है कि बाल खोल दें और उसके बाद पानी बहाएं। इस तरह से इंसान को तहारत हासिल होती है, जो बड़ी तहारत कहलाती है, जिसके बाद ही वुजू दुरुस्त होगा, जिसके बाद ही नमाज होगी। अल्लाह हम सबको इस तहारत और तहारत के फराइज